السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اعظم قادری، آپ دے رہے ہیں ایم قادری فوڈ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے، دکھائیں گے کہ نہاری کیسے تیار کی جاتی ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ چلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس میں 1 کلو بونگ کا گوشت ہے اور 2 بڑی ہڈیاں ہیں۔ اس کا ہم آپ کو مسالہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے 1 کھانے کا چمچ گرم مسالے کا لیا ہے۔ گرم مسالے کی ریسیپی ہم نے آپ کو پہلے ڈالی ہوئی ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں گرم مسالہ کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ 1 کھانے کا چمچ نمک ہے۔ یہ 2 کھانے کے چمچ ہمارے پاس تلی ہوئی پیاز ہے اور اس میں یہ ہم نے کچی ہلدی، اس سے بڑا اچھا ذائقہ آتا ہے، بڑا اچھا فلیور بنتا ہے۔ یہ ہم نے 2 ڈلیاں تقریباً ہم نے کچی ہلدی کی لی ہیں اور یہ ہمارے پاس آدھا کلو دہی ہے۔ اس کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ نیمبو، ہری مرچیں، 2 عدد نیمبو اور کچھ ہری مرچیں ہیں، یہ آپ اپنے حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس یخنی بنانے کے لیے یہ 2 ٹکڑے ادرک کے ہیں ذرا سے، اور یہ جوے کے ٹکڑے ہیں 6 تقریباً، اور 2 کھانے کا چمچ زیرہ ہے اس میں، 2 بڑی الائچی ہیں اور آدھا چمچ کھانے کا چمچ لونگ ہیں اور آدھا ہی چمچ یہ کالی مرچیں ہیں اور یہ دال چینی کے 3-4 ٹکڑے ہیں۔ یہ ہم نے یخنی تیار کرنی ہے۔ یہ آدھا کلو گھی ہم نے استعمال کرنا ہے۔ آپ گھی کم اور زیادہ ڈال سکتے ہیں، 1.5 پاؤ ڈال دیں، 1 پاؤ ڈال دیں، نہاری تیار ہو جائے گی۔ تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب گھی استعمال کریں گے اس میں۔ یہ ہمارے پاس دہلی نہاری مسالے کا شاشہ ہے۔ 1 کلو بونگ کے لیے ہم نے صرف 1 چمچ استعمال کرنا ہے اور یہ تقریباً 10 آدمی بآسانی سے کھا سکتے ہیں اسے۔ چلے اب تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی یخنی تیار کرنی ہے۔ یہ یخنی بنانے کے لیے ہم نے یہ 1 جگ پورا پانی کا اس میں ڈالنا ہے۔ اس میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ بونگ ذرا دیر سے گلتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہم نے نمک بتایا تھا، آدھا کھانے کا چمچ ہم نے اس میں یخنی میں نمک ڈال دینا ہے اور آدھا چمچ جو بچا ہے یہ ہم جو مسالہ بھونیں گے اس میں ڈالیں گے۔ یہ جو یخنی کے اجزاء ہم نے بتائے تھے، ادرک، لہسن، زیرہ، بڑی الائچی، لونگ، کالی مرچیں اور دال چینی، یہ ہم نے یخنی میں ہی ڈالنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس یہ بونگ تھی، یہ ہڈیاں نا اس طریقے سے کھڑی کر دیں آپ اسے، تاکہ اس میں مینگ جو نا یہ باہر نکلے نا۔ اب بقایا یہ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں آپ نے بالکل بونگ کا گوشت لیا ہوا، یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور فلیم ہم نے آن کر دیا۔ یہ چمچ چلایا اس میں ہلکا سا۔ ہڈی کو ہم سیدھا رکھیں گے، اگر گر بھی جائے تو کوئی الٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈھکن لگا دیں گے اس کے اوپر۔ 1 گھنٹے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا گوشت کتنا گلا ہے۔ گوشت ایسا گلنا چاہیے کہ دانتوں سے اور ہاتھوں سے نہیں بلکہ ہونٹوں سے ٹوٹنا چاہیے۔ جب بھی آپ نے پریشر کھولنا ہے تو گیس ختم ہونے کا جب یقین ہو جائے حتمی، تو پھر اس کو بٹن کو ضرور دباتے ہیں۔ یہ دب گیا، یہ اس کا مطلب اس کا گیس ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے ہلکا سا دیکھنا، یہ چمچ لگا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، گیس محسوس ہو رہی ہے چمچ کو۔ یہ ہماری یخنی تیار ہو چکی ہے، اس کا گوشت بالکل میلٹ ہو چکا ہے، بالکل نرم ہو چکا ہے۔ ہڈی نے اپنا گوشت چھوڑ دی ہے۔ اب اس کو گوشت ہم علیحدہ کر لیں گے، یخنی علیحدہ کر لیں گے۔ گرم مسالہ جب ہماری یخنی تیار ہوئی تھی اس میں سے چھان کے یہ نکلا ہے، اس کو اب ہم نے سارے کو گرینڈ کر دینا، پھر اس کو چھان لینا دوبارہ سے۔ مکمل گرم مسالہ بالکل باریک ہو جائے گا اس کے اندر، پھر اس کو ہم دوبارہ چھان لیں گے۔ ڈالا تو سارا مسالہ تو گرینڈ کر لیا، اب اس کو ہم چھان رہے ہیں۔ آپ نے اس طریقے سے اس کو چھان لینا ہے۔ یہ 2 ٹکڑے میرے ہاتھ میں تازہ ہلدی کے ہیں اور یہ 4 چمچ، میں نے پہلے 2 بتائے تھے لیکن 2 نہیں، یہ 4 چمچ ہیں یہ براؤن کی ہوئی پیاز۔ اس کو ہم آدھا کلو دہی کے ساتھ گرینڈ کریں گے اور یہ آدھا کلو دہی ہمارے پاس، اس کو ہم اس کے ساتھ گرینڈ کر دیں گے۔ خوب اچھے سے گرینڈ کرنا ہے۔ تازہ ہلدی کی کچھ اور ہی بات ہوتی ہے، ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کا رنگ بھی بدل گیا۔ جو ہم نے آدھا کلو دہی کے ساتھ 2 ٹکڑے ہلدی کا، اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے، ابھی بالکل گرینڈ ہو گیا باریک۔ یہ تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب یہ ہم نے گھی کا استعمال کیا ہے اس کے اندر۔ اور یہ ہمارے پاس اب یہ 2 چمچ کھانے کے ہم نے جو لیے تھے مرچوں کے، وہ ڈالیں گے اس میں۔ مرچیں آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو استعمال کیے 2 استعمال کیے اس میں۔ اور جو آدھا چمچ ہمارے پاس کھانے کا نمک کا بچا تھا وہ ہم اس وقت میں اس میں استعمال کریں گے۔ بعد میں کمتی بڑھتی ہو ڈال سکتے ہیں۔ کم اس لیے بتاتے ہیں کہ کم رہے، تیز نہ ہو۔ بعض لوگ تیز کھانا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ کم کھانا پسند کرتے ہیں۔ ابھی ہم اسی میں ہی اس کو ذرا اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے، پھر اس کے بعد ہم گوشت ڈالیں گے، جب تک ہم اس کے اراروٹ اور میدے کے ساتھ جو ہم نے فلیور بنانا تھا وہ تیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے جو پیسا تھا اس کے اندر ہلدی اور بھونی ہوئی پیاز اور دہی، وہ ہم نے اس کے اندر یہ ڈال دی ہے، یہ اسے بھونیں گے۔
یہ اب ہم نے یخنی کو اس طریقے سے چھان لینا ہے. چھنی رکھے پتیلے میں ہم نے یخنی یہ چھان لی ہے ساری. کچھ لوگ مغز کے ساتھ نہاری زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اس میں آدھا چمچ نمک اور یہ مغز ڈال دیا، حسب ضرورت پانی ڈال دیا، اس کو ابالیں. انشاءاللہ نہاری کے ساتھ مغز کھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا. یہ ہمارے پاس میدا ہے اور یہ ہمارے پاس کارن فلاور ہے. یہ کھلا کارن فلاور بازار سے مل جاتا ہے. ہم نے میدے کے صرف 2 چمچ ڈالنے ہیں یہ پانی کے اندر ڈالنے ہیں، اور کارن فلاور کے یہ ہم نے یہ 4 چمچ ڈالنے ہیں ہم نے اس کے اندر. تقریباً اس طریقے سے ہم نے یہ 4 چمچے ہم نے کارن فلاور کے اس میں ڈال کر اب اس کو اچھی طرح سے محلول بنانا، پھینٹ لینا اچھے طریقے سے، تاکہ یہ ایک جان آ جائے، کوئی ڈلی نہ رہے اس کے اندر. اس طریقے سے اس کا نہاری کا یہ مکسچر جو ہے نا یہ ہم علیحدہ پکائیں گے. یہ ہم آپ کو پکاتے ہوئے دکھاتے ہیں آپ کو کیسے پکاتے ہیں. یہ ارجنٹ نہاری تیار کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں سارا. 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر یہ گوشت گلنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ نہیں لگتا کہ نہاری تیار ہو جاتی ہے. دوسری نہاری کا طریقہ جو ہے پوری رات لگ جاتی ہے گوشت گلانے میں. اب پریشر میں گوشت گلائیے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے گوشت سارا بالکل یہ بونگ کا گوشت تھا بالکل گل گیا ہے. بالکل یہ ہم نے علیحدہ نکال لیا ایسے. یہ مسالہ جیسے ہمارا اب ہونے کا اس کے اندر شامل کر دیں. یہ بیف کا جو مغز ہم نے ابالنے رکھا تھا یہ تقریباً یہ ابل چکا ہے. اب ہم اس کے اوپر سے باریک چھلی جو ہے نا دیکھیں نا بالکل علیحدہ ہو رہا ہے. یہ مغز بھی گل گیا، وہ آپ نے آپ کے سامنے دکھا دیا ہے. مغز بھی بالکل تیار ہے. اب ہم اس کو پکانے کے لیے چلتے ہیں. ہم نے جو یخنی چھانی تھی اس یخنی کے اندر ہم یہ ڈال کر بنا رہے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے اب دیکھیں گے بالکل یہ ایک دم گاڑھا ہو جائے گا. اس طرح نہاری میں ہوتا ہے عموماً. بالکل ہلکے فلیم پر اس طرح چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے. ادھر دوسری سائڈ پر ہمارا یہ قورمہ جو ہے نا جو ہم نے نہاری کا جو تیار کیا تھا یہ تیار ہو گیا. اس نے اپنا گھی پر نمایاں کر دیا. لیکن ابھی ہم اس کو اور بھونیں گے تاکہ اس سے بالکل کچے مسالے کی، یہ کچی مرچوں کی نہیں آئے گی. یہ ہمارے پاس گرم مسالہ پڑا ہوا ابھی نہیں ڈالنا. جب ہم گوشت ڈالیں گے اس وقت ہم نے ڈالنا جب یہ اچھے سے بھون جائے گا. دہلی نہاری کا مسالہ پڑا ہوا تو یہ اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے. 1 چمچ کے قریب ہے اس میں جو ہم نے یہ ڈال دیا ہے. اس میں تک 2 چمچ کے قریب ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پہلے بنائی تھی اس میں ڈالا تھا اور اب یہ ڈال دیا. اب یہ اس کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ ہلکی آنچ میں یہ بھونتا رہے گا. تیز میں نہیں بھوننا. یہ ہم نے دیکھے کہ یخنی میں جو ہم نے چھانی تھی اس میں کارن فلاور میدا ڈال دیا ہے اور یہ پکا تیار ہو گئی ہے. گاڑھی ہو گئی ہے بالکل اس طریقے سے گاڑھی ہو گئی ہے. ادھر ہمارا قورمہ بھی تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس میں جو ہم نے گوشت گلا کے رکھا ہوا تھا وہ اب اس میں ڈالیں گے. یہ گوشت جو گلا ہوا ہے بالکل ہونٹوں سے ٹوٹے گا. یہ اس وقت میں ہم نے اس کا فلیم تیز کر دینا ہے. اب زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے. اس میں گرم مسالہ اس وقت میں ڈالنا ہے. گرم مسالہ یہ سر 2 منٹ کا ہلکا سا اس کو ابالا دیں گے ہم تاکہ یہ ایک جان ہو جائے. آپ نمک مرچ اپنے حسب ذائقہ رکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے میدا اور کارن فلاور کا جو پیسٹ بنایا تھا یہ قورمہ بالکل تیار ہو گیا نہاری کا. اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے. ہماری نہاری تیار ہو چکی ہے. اب ہم اس توا رکھ کے اس کے اوپر ہم دم کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. ہماری نہاری کی شکل ایسی ہے جب اس کو دم دیں گے نا پھر اس کے اوپر گھی آ جائے گا. صرف دم دے رہے ہیں 15 سے 20 منٹ کے لیے. یہ بیف کی نہاری تیار ہو چکی ہے. یہ دم بھی آ گیا الحمدللہ اور بڑی پیاری لک بنی ہے اس کی الحمدللہ. یہ دیکھیں بوٹیاں بالکل گل چکی ہیں اس کی. بہت بہترین لک بنی ہے اس کی. نہاری بالکل بوٹیاں بالکل گل گئی ہیں اس کی. یہ ہم نے رکھی تھی اس کے اندر. ہم نے مغز نکال کے رکھا ہوا ہے. یہ مغز بھی اپنا اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اس میں. یہ ہماری ڈش اب سرو کے لیے تیار ہو چکی ہے. آپ کو ہماری آج کی نہاری کی ریسیپی اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.